جناب والا جناب پیر طریقت خادم شریعت حضرت صاحبزادہ سلطان محمد خالد صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ اپنے مرفوع تیاریہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی. معزز سامعین کرام، عاشقان مصطفیٰ مشائخ عظام کا جمع غفیر ہے، اور جس طرح پہلے بھی کہا گیا کہ یہ تمام سلاسل کا ایک گلدستہ سجا ہے، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اور وہ اپنی خوشبوئیں بکھیر کر عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں ایک نئی امنگ پیدا کر رہے ہیں. اور ان مشائخ کی نگاہ سے، ان بزرگوں کی نگاہ سے عاشقان مصطفیٰ کے جذبوں میں مزید تقویت پہنچ رہی ہے. اور یہ سارا فیض آج مجھے فخر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مولا کائنات کا ہے. کسی بھی ولی کی ولایت پر مہر اگر لگتی ہے تو مولا کائنات کے در سے ہی لگتی ہے. اور آج جس طرح اللہ والے ڈیرے سے ایک میسیج محبت آگے بڑھا ہے کہ جس طرح ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں اور صدیق اکبر سے فیض حاصل کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح جس طرح صدیق نے علی سے پیار کیا ہم بھی علی سے پیار کرنے والے ہیں. اور ظاہر ہے علی کے بغیر گلی نہیں ملتی. اور ابھی جیسے تذکرہ ہوا، محترم و مکرم جناب حضرت پیر عرفان شاہ حبیب عرفانی صاحب نے فرمایا، آپ فرما رہے تھے بڑی پیاری بات کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آرام سے سویا، سکون سے سویا اور تسلی سے سویا کہ کوئی ایسی طاقت نہیں جو مجھے موت آج دے دے، کیونکہ نبیوں کے نبی نے فرما دیا ہے کہ کل تو نے جاگ کے یہ جتنی بھی امانتیں ہیں تقسیم کرنی ہیں. اس وجہ سے مجھے سکون کی نیند آئی. اور اس سے جو چیز اخذ کی جاتی ہے، میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایک تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اور دوسرا مولا کائنات کے متعلق اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ جس طرح میں امین ہوں اس طرح علی امین ہے. جو لوگ امانتیں میرے پاس رکھ کے جاتے ہیں اور میں امانت دار بن کر امانتیں تقسیم کرتا رہتا ہوں، وہی امانت اگر میں حوالے کر رہا ہوں تو علی المرتضیٰ کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا اور وہی امانت دار ہے. اور بھائیوں، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ مجھے تو وہ لمحات یاد آ رہے ہیں، مجھے وہ گھڑیاں یاد آ رہی ہیں جب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت ہوئی ہے. اور میرے نبی نے حضرت عباس سے فرمایا، اے چچا عباس، کثیر الاولاد کی وجہ سے شاید میرے چچا ابو طالب اپنے بچوں کی صحیح کفالت نہ فرما سکے. ایسے کرتے ہیں کہ آپ اور میں جا کر ایک ایک بچہ ہم گود لے لیتے ہیں. پھر علی سے محبت کا منظر دیکھیے کہ فرمایا ایسے کرتے ہیں، ایک آپ لینا ایک میں لوں گا، ایسے کر لیتے ہیں، علی میں لوں گا جعفر آپ لے لینا. جس علی کو میرے نبی نے بچپن میں پہچانا کہ یہ وہ علی ہے جس نے
جس نے ولایت کے ذریعے سے میرے نبوت کے فیضان کو پھیلانا ہے، جس کے در سے اولیاء میں فیض حاصل کرنا ہے، اور جس نے میرے در سے فیض حاصل کر کے آگے بڑھنا ہے، میرے نبی نے پہچانا۔ اور جب ابو طالب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضرت ابو طالب سے عرض سے ہی فرماتے ہیں، اے چچا مہربانی فرمائیں، ایک بیٹا مجھے عطا کیجئے، ایک بیٹا چچا عباس کو عطا کیجئے، اور ایسے کیجئے علی مجھے دیجئے اور جعفر عباس کو دے دیجئے۔ یہ علی سے محبت تھی، علی سے پیار تھا۔ اور پھر علی کا علم دیکھیے کہ میرے محبوب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت قبلہ دیوان صاحب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ علی جو اپنی والدہ کے شکم ادر سے باہر تشریف لاتے ہیں، ولادت ہوتی ہے تو آنکھیں بند ہیں، آنکھ نہیں کھولتے، آنکھ نہیں کھولتے۔ ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، طبیب آئے، چیک کیا، حیران و پریشان ہیں کہ علاج اور دوا نہیں ہو پا رہی۔ اور ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، جب تیسرا دن آیا نا، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، انبیاء کے تاجدار، ام آمنہ کے لال، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت ابو طالب کے گھر آتے ہیں اور خوشخبری سنتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بیٹے جیسی نعمت عطا کی ہے، اپنی چچی کے پاس جاتے ہیں، چچی جان مبارک ہو، اللہ نے اولاد نرینہ بیٹا عطا کر دیا ہے۔ فرمایا ہاں اللہ نے کرم تو فرمایا ہے، بڑا حسین و جمیل بیٹا ہے، لیکن آنکھوں سے معذور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا چچی دکھائیے تو صحیح۔ جیسے میرے کملی والے آقا نے علی المرتضیٰ کو اٹھایا، علی نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کر لیا۔ اور یہ بات تو آئی گئی ہو گئی، لیکن جب علی جوان ہوتے ہیں اور میرے نبی پیار اور محبت میں علی کو قریب بلا کے فرماتے ہیں، اے علی بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، جب پیدا ہوئے تھے تو آنکھ کیوں نہیں کھولتے تھے؟ اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ معصوم تھے آپ، 2 دن کے تھے، 3 دن کے تھے، روتے کیوں تھے؟ آپ کو پتا ہے کس وجہ سے روتے تھے، کیا پرابلم تھا؟ لیکن اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ اگر میں علم کا شہر ہوں، یہ علم کا دروازہ ہے، اور یہ پیٹ سے جانتا ہے کہ میں نبی ہوں اور یہ علی ہے۔ میرے محبوب نے پوچھا بتاؤ آنکھ کیوں نہیں کھولتے تھے؟ تو علی نے کیا جواب دیا؟ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا جواز اور محبت کا راستہ ہے۔ مولا کائنات نے جواب دیا، اے محبوب جب میں اماں جی کے پیٹ میں تھا نا تو میں نے قسم اٹھائی تھی، عہد کیا تھا، منت باندھی تھی کہ جب میں اس دنیا ہست و بود میں جاؤں گا اور اس کائنات میں اس دنیا میں جاؤں گا تو سب سے پہلے والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کروں گا۔ جب اس کائنات میں میری جلوہ گری ہوئی تو آپ کی خوشبو مقدس میرے ناک تک نہ پہنچی، اور آپ کے ہاتھوں کی لمس میں نے محسوس نہ کی، اور میں سمجھ گیا کہ جب تک کملی والے آقا سامنے نہیں آتے میں آنکھ نہیں کھولتا۔ ڈاکٹر آتے رہے، حکیم آتے رہے، طبیب آتے رہے اور علاج کرتے رہے، لیکن ان کو پتا نہیں تھا یہ علی ہے۔ علی اس طرح آنکھ نہیں کھولے گا جب تک مدنی منٹھار کا دیدار نہیں کرے گا۔ آقا جب آپ تشریف لائے، آپ کی بھینی بھینی پیاری پیاری معطر خوشبو ہمارے گھر میں پھیل گئی، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے کہا آج میری منت پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ کملی والے کے والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کروں گا۔ سرکار جب آپ نے اپنے دست عبداللہ والے دست مقدس میں مجھے اٹھایا تو آپ کے نور مقدس کی کرن جب میرے چہرے پر پڑی تو میں نے فٹ سے آنکھ کھولی اور اپنی منت پوری کر لی۔ سب سے پہلے والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کیا۔ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ہم محبت والے ہیں، ہم پیار والے ہیں، ہم نفرتوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم اس علی کے در کے غلام ہیں جس نے اپنی زندگی کا محور اور مرکز سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھا ہے، اور سرکار کی محبت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اور آج
میں मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत पीर सैयद ज़ुबैर हुसैन हाशमी साहब दामद बरकातुहुल आलिया को, हज़रत सैयद बिलाल शाह हाशमी, हज़रत सैयद उमैर शाह हाशमी और हज़रत सैयद फुज़ैल शाह हाशमी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बड़े जज्ब और मोहब्बत के साथ, उर्स तो था हज़रत ख्वाजा सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब का, लेकिन किस्मत देखिए कि 13 रजबुल मुरज्जब नसीब हो गई और ये ऐसा दिन मिल गया कि उर्स भी हो गया, आले अली का उर्स भी हो गया और अली अल मुर्तज़ा का जश्न भी मुनक़िद हो गया। अल्लाह ने इनको ये सआदत बख्शी है कि फिर ये वो स्टेज है जहां से मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं, ये वो स्टेज है जहां से नफरतों का खात्मा होता है और जितने भी सलासिल के बुजुर्ग हैं बड़े प्यार और मोहब्बत से यहाँ तशरीफ लाते हैं। और यकीन जानिए कि हर शेख से जब मेरा राब्ता होता है तो वो बड़ी मोहब्बत से इस आस्थाने को याद फरमाते हैं। मैंने देखा है कि हज़रत दीवान साहब ज़्यादा टाइम नहीं बैठते, इतना हाजी जी बस इजाज़त, आराम फरमाना है या आगे फ़कीरों को टाइम देना है, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है कि इस आस्थाने के साथ प्यार है, इस वक्त तक जलवागर हैं। और बाकी जितने मशाइख हैं इनका आना, सनाख्वानों का आना मोहब्बत और पैगाम को बढ़ाना है। मेरे भाइयों, अजीज़ साथियों, ये रजब शरीफ का मुक़द्दस महीना है और इस मुक़द्दस और पाक और बाबरकत महीने के हवाले से मैं आखिरी जो बात करना चाह रहा हूँ ये है कि हम कौन होते हैं कि जो असहाब रसूल और अहले बैत रसूल के दरमियान हम फ़र्क का तयन कर सकें, उनके स्टेटस का तयन कर सकें। हम उनकी मोहब्बतों को देखकर, उनके पैगाम मोहब्बत को देखकर अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाते हैं। देखिए कि जब मौला कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा को कमली वाले आका ने अपने बिस्तर पर लेटाया तो अली ने पूछा, महबूब आप तशरीफ ले जा रहे हैं, साथ किसको लेकर जाएंगे, आपके साथ साथी कौन होंगे? आपने फरमाया हजरत सदीक़ अकबर को साथ लेके जाना है। सुभान अल्लाह। सबसे पहली जो ताईद करने वाले थे वो मौला अली मुश्किल कुशा थे कि इनसे ज्यादा आपका मुहफ़्फ़िज़ और आपका खिदमतगार, आपके साथ सच्चा कोई हो नहीं सकता। जो आपका चुनाव है वो अली को मंजूर है। ए महबूब, मैं जहां लेटता हूं मैं अमानतें देकर आऊंगा और मुझे यकीन है कि हजरत सदीक़ अकबर आपके साथ अगर जाएंगे तो आपकी सही तरीके से खिदमत करेंगे। मेरे भाइयों, ये उनकी मोहब्बतें थी। आज हमारा फर्ज बनता है कि हम उन मोहब्बतों को जोड़कर आगे चलें और किसी की शान में भी गुस्ताखी का सोचें तक ही नहीं। एक हमारे बुजुर्गों का शेर है, मुझे किसी ने कहा था कि मुझे बताएं कि आपका अहले सुन्नत का क्राइटेरिया क्या है। मैंने उनको कहा कि हमारे एक बुजुर्ग ने बेहतरीन एक शेर की सूरत पूरे का पूरा हमारा मसलक बयान कर दिया है कि बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसुल आजम ज़ेरे साया हर वली। ये एक ऐसा पैगाम है कि हम आले अली से मोहब्बत करने वाले, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले और अहले बैत के साथ प्यार करने वाले, औलिया के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। मैं एक बार फिर आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस दुआ के साथ कि रब कायनात आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि चढ़वे चना ते कर रोशनाई, तेरा जिक्र करें दे तारे हो, गलियां दे विच फिरन निमाणे, लालां ते वंजारे हो, शाला मुसाफिर कोई न थीवे, कख जिना तू भारे हो, ताड़ी मार उड़ाना बाहू, असां आपे उड़न हारे हो। जनाबे